اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 99 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا روان ترجمہ سنیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نازل کر چکے الیک آپ کی طرف آیات بینات واضح روشن نشانیاں آیات قرآن مجید۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور نہیں انکار کرتا اس کا مگر فاسق، نہیں انکار کرتے ان آیات کا قرآن مجید کا مگر فاسق لوگ انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت کا ترجمے کے بعد ایک بڑی دلیل ہمارے سامنے آئی ہے۔ قرآن مجید فرد جرم عائد کر دیتا ہے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں میں نے دیکھا، قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ایک بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن نے اب کیا کہا۔ یہاں ایک مہر لگا دی۔ کیسے مہر لگاتا ہے قرآن مجید؟ آپ دیکھیں جہاں بھی آپ پڑھیں گے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ مہر لگ گئی نہیں لگ گئی؟ مہر لگا دیتا ہے۔ اب یہاں کیا ہے کہ وہ لوگ جو انبیاء کرام میں تفریق ڈالتے ہیں اور فرشتوں میں جو تفریق ڈالتے رہے، اپنے عمل نہ کرنے کی وجہ سے کوئی بہانہ تلاش کرتے رہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حمایت کا اعلان کر کے ان کے اوپر ایک مہر لگا دی ہے، اور یہ بڑی سخت آیت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سے عذر اور بہانے ہوتے ہیں، اور ہم نے اس میں سے اپنی مرضی کی کچھ باتیں نکالی ہوتی ہیں، عمل نہ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ قرآن مجید گمراہ کرتا ہے، اور آیت کا حوالہ دے دیتے ہیں نعوذ باللہ وما یضل بہ الا الفاسقون، نہیں وہ گمراہ کرتا مگر فاسق، وہ تو فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں دیکھیے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، ہم اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہم ادھوری باتیں کر کے اپنی مرضی پوری کر رہے ہوتے ہیں اور بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس بات کے لیے یہاں یہ بات صاف صاف کہہ دی۔ وہاں بھی یہ بات کہی تھی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، وہاں بھی یہ بات کہی کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم گوشت کے بڑے کھاتے پیتے انسان ہیں، اور ہمارے سامنے قرآن مجید یہ چونٹی اور مکھی اور مچھر کی مثالیں لے کے آتا ہے، تو قرآن مجید نے بھی ان کو وہاں بھی یہ بات کہی کہ فاسق کون ہے؟ وہ فاسق ہی ہیں جو عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ الذین ینفقون ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہ فاسق کی ڈیفینیشن وہاں کر گیا قرآن مجید، اور یہاں بھی وہی بات کہی ہے وما یکفر بہا الا الفاسقون۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور انزلنا ہے ماضی قریب، ریسنٹلی کمپلیٹ، اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ ہاں میں بہت پہلے کی بات ہی بھول گیا ہوں، یا کوئی آدمی یہ کہے کہ ابھی ہونا باقی ہے۔ نہیں، ماضی قریب کا مطلب ہے
کہ آپ کی نظر کے سامنے کوئی بات مکمل ہو چکی، آپ ان لوگوں کی نظر کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن مجید آ رہا تھا، نازل ہو رہا تھا اور مکمل نہیں ہوا، اور قرآن نے کہا کہ ہم اس کو نازل کر چکے ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف واضح روشن نشانیاں آیات قرآن مجید ہم آپ کے نازل کر چکے ہیں، اب اس وقت کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آگے کہا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے اس کا مگر فاسق لوگ ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور فاسق کون ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے بات بتائی، آیت پڑھ کے سنائی۔ فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اگر اس آیت پر کچھ تھوڑی بہت بات کی جائے تو خسارے کی بات کر رہا تھا قرآن مجید، اور خسارہ ہوتا کیا ہے؟ خسارے کے لیے ایک آیت سورت آپ نے پڑھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ چار شرائط دی ہیں خسارے سے بچنے کے لیے، اور وہ اگر چاروں بیک کرے تب وہ فاسق محسوس کے بنتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے خسارے کی بات یہاں کہی ہے کہ خسارہ ہوتا کیا ہے؟ جس کا اصل در ڈوب جائے، اصل در واپس نہ آئے۔ 1000 روپے کی کسی نے برف لگائی اور شام کو برف پگھل گئی، اس کا اصل در ڈوب گیا، اور اگر برف بک گئی اور 1000 واپس آیا تو اس کا 1000 اس کو واپس آ گیا، وہ خسارہ نہیں ہوا۔ خسارہ وہ ہوتا ہے اصل در ڈوب جاتا ہے۔ اور فاسق کی ڈیفینیشن میں یہ بات کہی کہ جو نافرمان ہے وہ وعدے کو توڑتا ہے اور زمین میں فساد کرتا ہے اور رحمی رشتے جو ہیں ان کو منقطع کرتا ہے، وہ فاسق ہے۔ اور یہاں یہی بات کہی جا رہی تھی کہ اس کا جو ان قرآن مجید کی آیات کا انکار تو فاسق لوگ ہی کرتے ہیں، اور فاسق نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھتا ہے، زمین میں فساد نہیں کرتا۔ اور وہ فساد کیا ہے؟ فساد ہے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یہ فساد فی الارض ہے۔ سنت میں نہ چلنا، سنت کو پس پوچھ ڈال دینا، یہ فساد فی الارض ہے۔ اس اعتبار سے اس کو دیکھیے، یہ آیت ہم نے پڑھی ہے اور بڑی اہم آیت یہاں ہمارے سامنے آئی ہے، اور یہ ایک فرد جرم عائد کر دی ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے کوئی انبیاء میں تفریق کی ہے اور فرشتوں میں تفریق کی ہے اور خود بہانے لگائے ہیں اور عمل نہیں کیا ہے، تو ان پر یہ فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔